میں نے کہا آپ پہنچے چاند پر، میں آ رہا ہوں پیچھے بتانے کے لیے۔ کیا جاننا ہے؟ علم حاصل کر لو۔ کس کا علم حاصل کرنا ہے؟ ہمارے ہاں علم کون سا آج کل؟ اور وہ آدمی جس کو سائنس ٹیکنالوجی کا کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر ہے لطیفے اس ملک میں کہ نہیں؟ اور ساتھ حدیث بھی سنا رہا ہے علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، یہ کس نے فرمایا جی؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث کے کسی کتاب میں یہ نہیں ہے، مشہور ہے لوگوں میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمانا تھا کہ چین جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے، اور نبی ہیں، نبی نے تو شرعی علم کی بات کرنی ہے نا، اور اس علم کی فضیلت ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ شرعی اور دینی علم ہے۔ دنیا کے علوم و فنون سیکھنا یہ کوئی منع نہیں ہے، سیکھیں آپ، لیکن جس علم کی فضیلت ہے وہ یہ علم ہے۔ اور یہ کہنا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ گود سے لے کر گور تک یعنی قبر تک علم حاصل کرو۔ ٹھیک ہے ساری زندگی علم حاصل کرو، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہ بات نہیں فرمائی، حدیث میں یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ جن کی علمی حیثیت یہ ہے وہ لوگوں کو دین اور شریعت بتا رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں جی چاند پر ہوں تو قبلہ رخ کیسے ہوں؟ بھائی ہم تو پھر سیدھی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کو پھر کڑوی بھی لگتی ہے۔ میں نے کہا آپ پہنچے چاند پر، میں آ رہا ہوں پیچھے بتانے کے لیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ چاند پر پہنچیں گے تو قبلہ رخ کیسے ہوں گے؟ تو میں نے کہا جی آپ پہنچے، میں آ رہا ہوں بتانے کے لیے۔ جو کرنے والا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور موہوم خیالی پلاؤ بڑا پکاتے ہیں، خیالی پلاؤ۔